میرے جسم پر کس کی مرضی چلے گی؟ جسم اللہ کی عطا، مرضی بھی اس پر اللہ کی ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله افلا تذکرون۔ اللہ پاک نے فرمایا لوگو تم نے اس بد نصیب انسان کو نہیں دیکھا، اس بدبخت انسان کو نہیں دیکھا جس بندے نے اپنے دل کی مانی، اپنے من کی مانی، اپنی خواہشات کی مانی۔ وَأَذَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ پاک نے فرمایا اس کے علم نے اس کو گمراہ کر دیا۔ کائنات والو جو بندہ اپنے دل کی مانتا ہے اللہ کا فتویٰ ہے کہ وہ بندہ گمراہ ہے، وہ مومن نہیں۔ اللہ فرماتے وہ ایسا گمراہ ہے میں ان کے اوپر مہر لگا دیتا ہوں، خاتم علی قلبہ، دل پر بھی مہر لگاتا ہوں، کانوں پر بھی مہر لگاتا ہوں، آنکھوں پر بھی مہر لگاتا ہوں۔ پھر وہ بدبخت عورت کو سمجھ نہیں آتی میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ ایک خامد کی نوکری سے بچنے کے لیے دفتر میں 15 لوگوں کی ملازم لگ کے کہتی ہے میں آزاد ہوں، کیونکہ میں رب نے اس کے دماغ پر ہی مہر لگا دی۔ وہ اپنے جسم کو گندا اور ننگا کر کے دنیا کے سامنے پیش کر کے اور معاشرے کے گماشتوں کے حوالے اپنا جسم کر کے کہتی میری مرضی۔ یہ تیری مرضی خاک چل رہی، یہ تو ان زانیوں کی مرضی۔ پھر اللہ اکبر کبیرہ، اللہ فرماتے یہ ایسی گمراہ ہے، میں رب کا فتویٰ ہے کہ یہ گمراہ ہے۔ یہ پی ایچ ڈی سکالر ہو، یونیورسٹی میں پڑھنے والی ہو، یہ انجینئر کا کورس کرنے والی ہو یا ڈاکٹر ہو، اللہ فرماتے میں کہہ رہا ہوں اضلہ اللہ علی علم، اس کی ڈگریوں نے اس کو گمراہ کر کے رکھا۔ اگر اس کے اندر علم ذرا بھی ہوتا تو یہ کبھی کتبہ اٹھا کر کے سڑک پہ نہ نکلتی۔ اگر اس کے باپ میں، اس کے بھائی میں ذرا برابر ایمان ہوتا اس کی بچیاں کتبے اٹھا کے نہ آتی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ساتھ فرماتے فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، جس کو میں رب نے گمراہ کہہ دیا، مجھے بتاؤ دنیا میں اب ان کو ہدایت کون دے گا؟ اب نہیں کوئی ہدایت دے سکتا۔ افلا تذکرون، اوہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ میں رب کہہ رہا ہوں یہ گمراہ ہے ساری۔ میں کہتا ہوں واللہ ان آنٹیوں کے لیے اس سے بڑا فتویٰ اور کیا چاہیے، جن کو رب نے فتویٰ لگا کے کہہ دیا ان کی عقل بھی ماری، ان کی نظر بھی ماری، ان کا دل بھی مارا، یہ ساری گمراہ قوم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سورہ آرام میں اللہ فرماتے وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، جب بندہ کہتا ہے نا میرا جسم میری مرضی، میری خواہش میری مرضی، میرا دل میری مرضی، میں جو چاہوں گا وہ کروں گا، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، پھر میں اس کو اس طرح ذلیل کرتا ہوں، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ اپنی خواہش کے پیچھے ایسے چلتا ہے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، میں رب تو اس کی مثال کتے کی مثال بیان کرتا ہوں۔ جس طرح کتے کی کوئی زندگی نہیں ہے نا، اس خاتون کی بھی کوئی زندگی نہیں جو کہتی میرا جسم میری مرضی۔ آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں مولویوں کو اتنا غصہ کیا آتا ہے، میں کہتا ہوں اللہ سے پوچھو اللہ کو اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے؟ جب زمین پر زنا ہوتا ہے ساتوں زمینیں کانپتی ہیں، ساتوں آسمان کانپتے ہیں۔ یہ تو میرے کریم رب کا کرم ہے کہ تجھے زمین میں دھنسایا نہیں جاتا، وگرنہ یہ جتنی پھرتی ہیں یورپ کی پیداوار سب کو اللہ زمین میں غرق کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنا بڑا جرم ہے۔ قوم لوط کو اللہ نے اٹھایا آسمان پر لے جا کے الٹا کیا، بتا دیے کہ یہ کہتے تھے ہمارا جسم ہماری مرضی۔ انہوں نے لوط پیغمبر کی نہیں بات سمجھی، شریعت نہیں سمجھی، انہوں نے کہا نہیں جو ہماری مرضی وہ چلے گی۔ تو جو اپنے جسم پر اپنی مرضی چلائے میں رب ان کے وجودوں پر اپنی مرضی پھر ایسے چلاتا۔ اچھا اگر تمہارا جسم ہے، مرضی تمہاری ہے، تو تمہارے جسم پر بیماری کیوں آتی؟ تمہیں نہیں سمجھ آ رہی کہ جسم میرا ہے، اس کو بیماری کون لگاتا ہے؟ اللہ۔ اس کو شفا کون دیتا ہے؟
اللہ تیرا جسم ہے تو اس کو موت کیوں آتی؟ بچا لے پھر اس کو ذرا۔ تیرے جسم کو موت کون دیتا ہے؟ اللہ۔ اور بڑے دلائل سے تو اپنے جسم کو خود سلا نہیں سکتا، خود اٹھا نہیں سکتا، تیرے جسم میں خود تو سانس نہیں لے سکتا، کیا تیری مرضی چلے گی؟ اللہ تیرے ہاتھ کو مفلوج کر دے تو اس کو اٹھا سکتا ہے؟ اللہ تیری آنکھ کا نور چھین لے تو واپس لا سکتا ہے؟ اللہ تیرے کانوں کی سماعت چھین لے تو لا سکتا ہے؟ کس چیز پر تیری کون سی مرضی ہے؟ کچھ تو عقل کرتے، اللہ کے سامنے یہ جملہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ غامدیہ آئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتی ہوئی، معاذ بن اسلم آئے تھے روتے ہوئے، یہ کہہ رہے تخرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جسم ہمارا ہے، غلطی ہم سے ہو گئی، اب اس کو پتھر مار مار کے اللہ کی مرضی کے مطابق ختم کر دو، کیونکہ مجھے سمجھ آ گئی کہ میرے جسم پر مرضی رب کی چلے گی۔ اگر ان کا جسم تھا، مرضی ان کی تھی، تو بتاؤ کیوں ان کو سنسار کیا گیا؟ ثابت کیا کہ مومن کے جسم پر مرضی رب کی چلتی ہے، مومن کی مرضی نہیں چلتی۔ بڑے واقعات ہیں مگر جمعے کا ٹائم بہت کم ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ساری حیا والی زندگی گزری، آپ کی وفات کے بعد میرے حجرے میں آپ کی قبر بن گئی، میں آپ کے حجرے میں جایا کرتی، بیٹھی رہتی، غم سے واپس آ جاتی، کبھی دوپٹہ اتر جاتا سر میں خیال نہ کرتی، پھر میرے بابا ابو بکر کی قبر بن گئی، میں پھر بابا اور شوہر کی یاد میں روتی رہتی، دوپٹہ کبھی اتر جاتا میں خیال نہ کرتی، پھر جناب عمر کی قبر بن گئی۔ اب اس طرف جاتے میں ہچکچاتی تھی، شرم کرتی تھی کہ ایک غیر محرم کی قبر میرے حجرے میں، کہاں سے وہ حیا لائیں؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ وصیت کر رہی ہیں اور میری لاش کو رات کے اندھیروں میں اٹھانا، اور جب اٹھاؤ مجھے کفن دو تو پتے میرے پیٹ پر رکھ دینا تاکہ میرا سینہ اور میرا پیٹ برابر ہو جائے، کوئی میرے کفن کے اوپر سے بھی یہ خیال نہ کر سکے کہ نبی کی بیٹی کا جسم کیسا ہے۔ میری میت کو رات کے اندھیرے میں اٹھا کے دفن کر دینا۔ وہ تو مرنے کے بعد بھی اپنے جسم پر اپنے رب کی مرضی کو غالب کرتے تھے۔ اللہ ہماری قوم کو ہدایت نصیب فرمائے۔